اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے فضائل اعمال. فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضه صوم الدہر کلہ وان صامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں مل سکتا. بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزہ کو بلا وجہ کھول دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزہ رکھے. مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزہ کے بدلے ایک روزہ سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. البتہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانہ کے بعض فساق لوگوں کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا. روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے. سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں. سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائے مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ. جو شخص ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے یا چھوڑ دے وہ کافر ہے. اس کا خون کرنا اسلام کے اندر حلال ہے. علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہے. کوئی مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وارد ہوئے ہیں
فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی ڈرنا چاہیے۔ کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں، دنیا کی عیش و عشرت بہت جلدی چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جن کے گھر کھانے کو نہیں ہے، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مل جاتا ہے؟ بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں کہ ایسے الفاظ جو ہم بیک وقت زبان سے نکال دیتے ہیں، یہ بات ہمیں کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اندر سے ایمان کا نکل جانا یہی تو کفر ہے۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ اس کا منکر نہ ہو، یعنی انکار نہیں کرتا ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کی نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی لفظ ہرگز ایسا نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر عذر کے کھاوے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کلام امیر المؤمنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبق دوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شان ہو اپنے مطیع بندو کہ طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، جائے کہ تلک عشرۃ کاملہ، اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔